ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ امت خدا کے نام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کے مددگار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اگلے درود پیش کریں اور مسئلہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بدر کے ایک مقام میں یہ پڑھا مسئلہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، یہاں آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہاں اردو بولنے والے کم ہیں. میں اردو بات کروں گا لیکن خدا اور اردو کی بات اس کے علاوہ اردو کی بات نہیں، اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ہم کو خوش ہونا ہے. ہمارے استاد امریکہ گئے اور وہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قابل ذریعہ علیہ رحمۃ اللہ کے اشعار پڑھے وہاں کے نوجوان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں. میرے استاد نے پوچھا اے امریکہ کے نوجوانوں کیا تم اردو سمجھ سکتے ہو؟ اردو انگلش بولنے والے ہو، انگلش بولنے والے ہو، میں اردو اشعار پڑھ رہا ہوں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو. وہ نوجوان نے کہا، وہاں کے نوجوانوں نے کہا حضرت میں سمجھوں یا نہ سمجھوں لیکن آپ نبی کی نام پر رہے ہو تو میں بات کر رہا ہوں. آپ نبی کی نام پر رہے ہیں اسے میں بات کر رہا ہے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا. انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ بدر کا جو صحیح واقعہ ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. اس سے پہلے میری عادت ہے کہیں بھی جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں حضرت ایک مرتبہ میرا بیان کر چکے اور شاید وہ سننے کی وجہ سے یہاں کو بلاؤ میں دیا. تو میری عادت ہے کہ میں نبی کی نام پڑھتا ہوں، جو کہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھتا ہوں. اور کیوں نہ پڑھوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے اور نبی کی نعتوں کو سننا خود نبی کی سنت ہے. تو آپ مرتبے سے ہم سے پڑھ رہے ہیں کیوں کہ میں نبی کی نعت پڑھوں گا تو میں صحابہ کی سنت لا کروں گا اور نعت سنو گے تو آپ رسول اللہ کی سنت لا کروں گا. اس لیے اگر آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں تمہارا غلط ضروری ہے. کہیں گے نا دیکھیے ایک شعر یاد آتا ہے، اب رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا. اب رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ قدم بڑھاؤ. اگر رشتے داری ریلیشن شپ اگر بڑھانی ہے تو دونوں طرف سے آنا جانا جاری رہے گا، وہی کو گاڑی بتایا جائے گا. تو اگر میں سناؤں آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کو سنانے میں اچھا لگے گا اور آپ کو سننے میں اچھا لگے گا.
مجھے آگے دیکھیے آپ مختلف آپ کی نام کی نام کی ہمارا ہماری مختلف ضروری اللہ کا کلام میں اللہ علیہ وسلم آپ سب کو ہمارے ساتھ لے کر پڑھیے تاکہ آپ سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی ثواب ٹھیک ہے حقیقت اللہ ہی سے لیتے ہیں حقیقت دینے والا کون ہے اللہ آپ کو مثال کے طور سے سمجھاتا ہوں میں بھی بائک سے آیا آپ کی نگاہ میں دنیا میں تھا آپ کی نگاہ ہوتی آپ نے اس کو دیکھ لیا آپ کی زبان سے نکلتی ہے یہ بات کہ حضرت آ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہو حضرت آ رہے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے نہیں میں تھوڑی آ رہا ہوں بائک آ رہی ہے حقیقت میں بائک آ رہی ہے میں تو بائک کے اوپر بیٹھا ہوں حقیقت کیا ہے کہ بائک آ رہی ہے لیکن آپ بولتے ہو حضرت آ رہے ہیں یہ مذاق ہے یہ مذاق ہے حقیقت گاڑی آ رہی ہے مذاق ہے میں آ رہا ہوں یہ بولتے ہو آپ دوسرا کتاب دریا سمندر آپ بولتے ہو دریا پیدا دریا بہ رہا ہے کیا آپ نے کبھی دریا کو بہتے ہوئے دیکھا نہیں دریا جس کا نام ہے زمین کے اس قدر کو دریا کہتے ہیں جن کے اوپر پانی ہے زمین کے دریا کے اس گڈھے کو بولتے ہیں جن کے اوپر پانی بہ رہا ہے تو حقیقت میں دریا کون ہے پانی دریا نہیں اگر دریا بہتا تو دیکھنا کہ وہ دریا کو ہوتا ہی کہیں اور طرح سے لیکن آج بھی کوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہ رہا ہے دریا بہتا نہیں ہے حقیقت میں پانی بہ رہا ہے آپ مجاز بولتے ہو دریا بہ رہا ہے بلا تصویر و تمثیل اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اگر مانتے ہیں تو حقیقت میں یہ ماننا خدا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے حقیقت یہ ماننا خدا سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ماننا حقیقت میں دینے والا اعلیٰ حضرت امام احمد صاحب فاضل علی کے زبان صاحب فرماتے ہیں جو وہاں سے ہو نہیں آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بدل تمہاری کمالی کشفا تجھا بھی جمالی اپنا جمیعوں خطالی قلو علیہ والی دوسری پہلا مسئلہ
آج رمضان کی 17ویں تاریخ 17 اور یہی وہ تاریخ ہے اسلام کی عظیم جنگ بدل لگی. پیارے دوستوں، جب مذہب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مذہب اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، مذہب اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہو جائے، مذہب اسلام کا وہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدل کا اسباب پیدا کیا. اور جنگ بدل ہوئی تو پوری کائنات میں مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کا وہ پوری کائنات کے دلوں میں رہ گئے. اور یہی بات ہے صحابہ کرام نے آج کا پتہ چلتے گئے اور اسلام کا بول بالا ہوتا گیا، اسلام کا چلن لگاتا گیا، اسلام کا باقیہ سنتا اور کرتا گیا، اور یہاں تک کہ پوری کائنات اسلام رہ گیا. یہ جنگ بدلی کا ہے. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جنگ بدر کے صحابیوں کی عظمت کیا ہے. جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ان صحابیوں کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. حضرت حافظ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں اور مہاجر ہیں، اور مہاجر ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. حضرت حافظ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں شامل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو باتیں کرتے ہیں، اپنے صحابہ کو بلا کر کے جو مشورہ کرتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں میں یہ بھی شریک ہوتے تھے، ان مناظروں میں یہ بھی شریک ہوتے تھے. حضرت حافظ کے کام یہ بھی شریک ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے آپ نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، اور ایک عورت کے ساتھ میں مکہ کے کافروں کے مکہ کے کافروں کے ساتھ لگانا چاہتا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جو نبی کی بات کو مسلمانوں تک پہنچانا یہ بہت بڑی غلطی ہے. حضرت حافظ نے ایسا کیا، صحابی نے غلطی ہوئی، لیکن بدری صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئی. آپ نے ایسا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی باتوں کو جانتے ہیں، دل کی باتوں کو جانتے ہیں. آپ چھوٹی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کی باتوں کو جانتے ہیں، آنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا سب کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ اجمعین کو، ان تینوں حضرات کو بھیجا کہ جاؤ مقام اسلام میں ایک عورت اونٹی پر سوار ہے جو لیٹر لے کر جا رہی ہے، جو خط لے کر جا رہی ہے، ان کے پاس خط لے کر یہی بات میری بات ہے. دیکھو میں اس بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، کیا حضرت حافظ نے جب لیٹر لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر لکھا تھا؟ خارجی نہیں، چپ کر کے لیٹر لکھا. حضرت حافظ اور اس عورت کے علاوہ تیسرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کو خبر ہو گئی ہے، رسول اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت حافظ نے تسلیم کیا ہے، مکہ کے کافروں کو میرے منصوبے سے باخبر کر دیا ہے. اس لیے آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا وہاں سے لیٹر لے کر آؤ، اس عورت کے پاس سے لیٹر لے کر آؤ. حضرت علی اور یہ تینوں حضرات تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کے مقام اتحاد میں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچا تو دیکھا حقیقت میں ایک عورت اونٹی پر سوار ہو کر چلی جا رہی ہے مکہ کی جانب. تینوں حضرات اس عورت کو گھیر لیتے ہیں اور گھیرنے کے بعد خط نکالو. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ خط نکالو. دیکھو حضرت علی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس خط ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا. دیکھیے کوئی پوائنٹ والی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے پوری حدیث پڑھ لیا، بخاری شریف پڑھ لیا، مسلم شریف پڑھ لیا، مسلم شریف پڑھ لیا، اب اگر تم نیٹ نہیں پڑھ لیجیے تو ہم لوگوں نے اتنے سال مدرسے میں بھیجا نہیں پڑا. 14 سال کی عمر ہم نے مدرسے میں حاصل کر گزارا بھیجا کیا تھا. جب نیٹ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، نیٹ سے تم حدیثوں کو سمجھ سکتے ہو تو پھر اس کے مولانا کرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، محدثین کرام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نیٹ سے ساری بات آپ سمجھ نہیں کرتے ہو گیا ہے دوستوں، حدیث پڑھ کرتے ہو لیکن حدیث سمجھ نہیں. جب مولانا کرام صحیح سے
مجھے تو مکان خواب میں حضرت علی نے فرمایا اور لے کر نکالو، یہ نہیں فرمایا کہ لے کر آئے کہ نہیں ہے، کچھ میں نہیں ہے، حضرت فرماتے لے کر نکالو۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی کا عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہر وقت ہے کے پاس لے کر ہوگا ہی، اس لیے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہے اس لیے سکتا ہے کے پاس لے کر ہوگا ہی، اس لیے فرمایا لے کر نکالو۔ عورت نے کہا میرے پاس کوئی لے کر نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم نے لے کر نہیں دیا تو یاد رکھو میں تم کو ننگا کر دوں گا، میں تم کو ننگا کر دوں گا، اس کے بعد لے کر نکالوں گا۔ اور اندر گئی یہ عزیز ہے، شیر خدا ہے، خیبر شکست ہے، تو بولتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اور اپنے بالوں کے دوسرے بال کو چھوٹی بناتی ہے عورتیں، بالوں کے دوسرے سے لے کر نکال کر کے وہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے محتاط ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حاکم تم کو ایسا کرنے پر جس نے مجبور کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے مجبورے سے سارے مکہ کو کیوں بات کرنے کی کوشش کی؟ حضرت حاکم اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائے، یا رسول اللہ قسم ہے تم کو رب الجلال کی جس کے قبضے سے جلد میری جان ہے، میں کفر کی بغاوت ایسا نہیں کیا ہوں، یا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہوں، یا اسلام سے نفرت کی بنا پر ایسا نہیں کیا، بلکہ یا رسول اللہ مدینے میں میرے کچھ رہتے اور تعلیم ہیں، مدینے میں کچھ رشتے دار ہیں، میں نے کافروں کے مکے مکہ کے کافروں پر تھوڑا احسان کرنا چاہتا تھا، اس لیے تاکہ وہ ان کے اوپر جب میں احسان کر دوں گا وہ ہمارے رہتے اور تعلیم کی حفاظت کریں گے، اسی نیت سے میں نے ایسا کیا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں حضرت حاکم پر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب فرمایا ہے حضرت عمر نے سوال کی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہے معافی کی گردن مار دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر آپ کو چھوڑ جاؤ، کیا تمہیں پتا نہیں کہ حضرت حاکم بدری صاحب کیا تمہیں پتا نہیں کہ حضرت حاکم بدری صاحب ہے؟ اور آپ نے فرمایا حاکم تم جو چاہو وہ کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، میں نے تم کو پکڑ دیا ہے۔ یہ بدر صحابی کا دعوی کی عظمت ہے، یہ بدر صحابیوں کی شان ہے۔ پیارے دوستو بدر میں کوئی کتنے صحابی تھے، کوئی کتنے لوگ شامل ہوئے؟ روایتوں میں آتا ہے 317 312 اور 313، لیکن صحیح کے بعد اکثر جو روایت ملتی ہے 313 313 کی روایت ملتی ہے، لیکن جنگ میں جو شریک ہوئے وہ 305 تھے، 305 وہ 305 ہی تھے۔ آج لوگ کون ہیں جن کو 313 کی؟ بہت سارے لوگ آپ جانتے ہو 313، بہت سارے لوگ 313 کی جانتے ہیں، لیکن جنگ میں جو شریک ہوئے وہ 305 لوگ تھے۔ آج تو کہاں گئے؟ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اسے روک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں جو دیتا ہوں وہ لے لو، یہ نہیں فرمایا بلکہ میرا رسول جو تم کو دیتا ہے وہ لو اور جس سے روک دے دیتا اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے یہ فرمایا میں دیتا ہوں۔ اور دوستو ایک بات آپ کو بڑی پوائنٹ والی بات دوبارہ بتا دوں، آپ مجھے قرآن سے آپ یاد کروا لینا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 جگہ 20 جگہ اپنی آزاد کے ساتھ رسول اللہ کی آزاد کر دیا، 20 جگہ اتی اللہ باقی رسول عطا کو اللہ کے رسول اللہ، 20 جگہ ایسی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کروایا، 20 جگہ اپنی عطا کے ساتھ رسول اللہ کی عطا فرمایا، اور 18 جگہ ایسی آیت ہے جہاں صرف رسول اللہ کی عطا فرمایا، جہاں صرف رسول اللہ کی عطا، اور کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے آیت جس میں صرف اللہ کی عطا فرمائی ایسی آیت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عطا فرمایا وہاں اپنے حبیب کو بھی شامل کیا، اور جب اپنے حبیب کی عطا کو نہیں فرمایا تو اپنا دل کہیں نہیں فرمایا۔ اسی طرح تو
دیکھو جنگ بدر میں یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، یہاں جس کا جو ہوتا ہے وہ آپ جنگ بدر میں 305 لوگ شہید ہوئے اور روایتوں میں 313 بدری صحابی ہیں، آخر 8 لوگ کہاں گئے؟ اس میں سے 3 مہاجرین تھے، مکہ کے 3 مہاجرین تھے اور 5 انصار تھے، جن کو انہیں صحیح کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مدینہ میں روک دیا۔ جس طرح حضرت عثمان غنی ان کی بیوی بیمار تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی، بیمار تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کے دیکھ بھال کے لیے، ان کی بیمارداری کے لیے مدینے میں چھوڑا ہے اور کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی صحابی میں شمار کیے جائیں گے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، جب مانے غنیمت کو تسلیم کیا جانے لگا، اس وقت حضرت عثمان غنی کو بدری صحابی نے شریک کر کے مانے غنیمت سے برابر کا حصہ برابر کا حصہ ادا کرتا ہے۔ اور کسی صحابی نے یہ ہمت نہ کی کہ کوئی چھو چلا کر دے، یاد سننا یہ جنگ میں گئے نہیں، جن کو مانے غنیمت سے حصہ دیکھنے مل رہا ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے، صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ کرتے ہیں وہ خدا کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ آپ کی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، رسول اللہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی بدری صحابی میں شامل ہے۔ دیکھو ایک بات بتائیے، ابھی صاحب جو کام کرے گی وہ جان کے لائق اس کام والا کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں مولانا صاحب کو مولانا ہوں، آپ کی مسجد میں ہم نے کبھی نماز پڑھائی، آپ کو امام صاحب ہو نہیں گئے، آپ اپنے امام صاحب کو نام کہتے ہیں کیونکہ آپ کی مسجد میں امام صاحب آپ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے امام صاحب کہتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھا رہا ابھی آپ امام صاحب نہیں ہو۔ تو جو کام کرتا ہے کام کے کرنے والے کا جو نام ہوتا ہے وہ کام کرے گا، لیکن اس کے نام کو پکارا جائے گا اور اگر نہیں کرے گا نہیں پکارا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی بدر میں شہید نہیں تھے، لڑائی میں شہید نہیں تھے، لیکن